السلام علیکم پیارے دوستوں، اور آج کی سٹوری بہت ہی ہارر ہے دوستوں. اور میں نے تو جیسی سنی میں تو بالکل بہت زیادہ سن ہو گئی کہ یار کس قسم کی مطلب لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے. دوستوں یہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی شامیں تھی اور لوڈ شیڈنگ تھی، اور گاؤں کا کہتے ہیں کہ چاند کی وہ روشنی بھی تھوڑی تھی جس سے مطلب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھے اس طرح. تو ایک لڑکی کی کہانی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ مطلب کھانا وانا ہم نے باہر آگ مطلب جلایا تھا. گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ بہت پہلے کی کہانی ہے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی. تو اس نے کہا کہ ہم نے آگ لگایا تھا اور آگ پہ سارے مطلب کھانے وانے تیار کی ہم نے. پھر ہم نے یہ کیا کہ میں نے اس آگ پہ پانی رکھ دی، کیونکہ سردی ہوتی تھی تو جو وضو وغیرہ یا برتن دھونے کے لیے اس طرح میں نے پانی رکھے. اور میں نے سوچا کہ جیسے یہ پانی گرم ہو جائے گی، جو آگ ہے وہ بجھ جائے گا، تو یہ جو اس کا جو وہ بنتا ہے نا کوئلہ سا، وہ میں کسی بالٹی میں ڈال کے کمرے کے اندر لے کے جاؤں گی تاکہ کمرہ گرم ہو جائے اس طرح. تو ہم لوگ ایک کمرے میں سب بیٹھے تھے. سردیوں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے دوستوں کہ لوگ ایک ہی کمرے تک محدود اس لیے ہوتے ہیں کہ سردی ہوتی ہے، اور بس ایک ہی کمرے میں اگر مطلب کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی تو ایک ہی کمرے میں آگ جلایا جاتا ہے یا ایک ہی کمرے میں ہیٹر ہوتا ہے. اسی وجہ سے پھر رفتہ رفتہ جس کو نیند آتی ہے سب اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میری مطلب ہمارے گھر میں. لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے، تو یہ چیز اس وقت سے ہے کہ ہم سب ایک ہی کمرے میں تھے. تو ہم نے کھانا کھایا، تو اس کے بعد چائے بھی ہم نے جو ہے کی تھی، وہ بھی ہم نے پی. بہت سارا ٹائم ہو گیا، تو اب لائٹ آنے میں چند مطلب منٹ رہ گئے تھے. تو میں باہر آئی، میں نے سوچا کہ وہ پانی گرم ہوئے ہوگے، تو میں نے ان کو پانی کو ترموس جو ہوتا ہے نا اس میں ڈالا تاکہ یہ گرم رہے. اور اس پہ اب میں اس میں ڈالنے ہی لگی تھی، تو جیسے ہی میں نکلی تو دیوار کا جو سایہ ہوتا ہے، بس دیوار اسی طرح تھا، تو اس جگہ پہ تھوڑا اندھیرا تھا، باقی سارے صحن میں چاند کی روشنی پڑ رہی تھی. وہ کہتی ہے تو میں جیسے ہی پانی تھرموس میں ڈالنے لگی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ جو دیوار کا جو سایہ تھا جو کال سا، وہ اسے جیسے وہاں سے کوئی چلنے لگا. تو میں نے دیکھا تو ہاں واقعی وہاں سے کوئی جا رہا تھا اس طرح ہمارے کمروں کی طرف. جو ہمارے کمرے تھے یعنی جس کمرے میں ہم سب بیٹھے تھے وہ الگ سائڈ پر تھی، وہاں نہیں جا رہے تھے، لیکن جو کمروں کی سائڈ تھی وہاں جا رہے تھے. تو میں نے وہ جیسی ہی میں اس کو دیکھتی رہی، اور پانی اسی طرح میں نے اسٹاپ کی ہوئی تھی. پتیلا میں نے کپڑے سے، کیونکہ پتیلی بہت گرم تھی، تو میں نے کپڑے سے اس کو اس طرح پکڑا تھا. میں دیکھ رہی تھی تو پہلے میں سمجھی میری آنکھوں کو ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن نہیں. پھر وہ سایہ جو ہے جیسے ہی ذہن میں آیا تو مجھے نظر آیا کہ کوئی عورت ہے. تو اس نے مجھے کچھ بڑبڑا کے میری طرف پیچھے دیکھا اور کچھ کہا. تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا، لیکن اس نے ایسے کہا کہ جیسے تم آ جاؤ، اس طرح اشارہ کیا جیسے سر سے بندہ یوں اشارہ کرتا ہے نا کہ ادھر آؤ اس طرح. تو میں نے جلدی بالٹی رکھ کر میں چیختی رہی، کیونکہ وہ بہت تیزی سے کمروں کی طرف گئی. تو میں چلاتی تو سارے گھر والے، چونکہ نہ پنکھوں کا شور تھا، سخت سردی تھی، تو سارے گھر والے باہر نکلے. تو سب نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کوئی عورت کوئی چور جو ہے وہ ہمارے کمروں میں گھس گئی ہے. تو ہمارے گھر کے مرد بھی ڈر گئے، یار ایسے میں کوئی بھی نہیں جا سکتا پھر اس جگہ پہ، کیونکہ ہماری جتنے بھی مطلب جو بندوقیں پسٹول وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہی کمروں میں تھی. تو ہم لوگ تو بالکل خالی ہاتھ تھے اس کمرے میں. تو ہم صرف مطلب آگ لگانے کا کمرہ تھا، تو ہم لوگ کافی ڈر گئے. اور ہمارے گھر کے کچھ لوگ جو ہے ان میں سے ایک بندہ یعنی میرے چچا باہر گئے، اور دوسرے جو ہے ہماری گلی میں لوگوں کو جمع کیا کہ ہمارے گھر میں چور آئے ہیں، اندر گھس گئے ہیں. تو ہم اکیلے اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جہاں گئے وہاں ہماری ساری چیزیں تو وہاں رکھی ہے، پسٹول وغیرہ. تو اب آپ لوگ ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم میں سے کوئی زخمی نہ ہو جائے اس طرح. تو وہ لوگ بھی آ گئے، تو لائٹ بھی آ گئی تب تک، کیونکہ چند منٹ رہ گئے تھے لائٹ میں. تو پھر سارے گھر میں روشنیاں. تو ہم سب ان کمروں میں سارے مرد گئے. ہم لوگ میں تو بہت ڈری تھی، کیونکہ میں نے جس انداز میں اس کو دیکھا تھا وہ کہتے ہیں میں تو بیان نہیں کر سکتی. تو سارے گھر کو چھان مارا ہم نے، پورے گھر کو دیکھا. سب لوگوں نے مجھے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی تم نے سب کو تنگ کیا ہو، یا تم ویسی ہی ڈرتی ہو، تم نے کسی ایسی چیز کو دیکھا ہوگا، تم نے بلی کو دیکھا ہوگا، تم نے مرغی کو دیکھا ہوگا. کسی نے کہا تم نے ویسی ہی مطلب
جو اندھیرا ہوتا ہے اسی میں ویسے ہی تم نے اپنے ذہن میں یہ پیدا کیا کہ کوئی جا رہا ہے۔ خیر وہ کہتے مجھے سب نے غلط کیا، اور اس رات ہم سب، ظاہر سی بات ہے میں تو سب سے زیادہ ڈری تھی کیونکہ میں نے دیکھا تھا، اور باقی لوگ بھی کافی ہوشیار تھے کیونکہ اگر کوئی تھا بھی تو نہیں ملا تو بعد میں نہ نکلے اس طرح۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس واقعے کو 20 سال ہو گئے، میں آج بھی اس عورت کا حلیہ ایک پینٹر کو بتا سکتی ہوں کہ وہ کس طرح تھی، اور اس نے باقاعدہ مجھے اشارہ کیا کہ یعنی مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا، وہ کیا کہا، وہ بڑبڑا ہی، لیکن جیسے مجھے کہہ رہے ہو آ جاؤ اس طرح۔ تو وہ کہتے وہ سین بہت ہارر تھا، اور میں کبھی بھی اب جب لائٹ جاتی ہے سردیوں میں گاؤں میں ہوتی ہوں تو جب مجھ سے کوئی کہتا ہے جاؤ پلاک، میں کہتی ہوں میں کبھی نہیں جاؤں گی کیونکہ اس گھر میں پہلے بھی میں نے بہت کچھ سہا ہے اور میں نہیں جا رہی۔ اوکے دوستو، آج کے لیے بس یہی، اگر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔